پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آزاد کشمیر میں الیکشن مہم زوروں پر ہے. مریم نواز آج موجود تھیں. وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں انہوں نے جلسے کیے ہیں اور اسی طرح سے بلاول بھی کئی روز سے مسلسل جلسے کر رہے ہیں. آج وہ میرپور میں جلسہ کر رہے تھے. تو بلاول صاحب اور مریم صاحبہ اور خاص طور پر پی ایم ایل این نے جو موقف اختیار کیا ہے اس الیکشن میں، اور میں ابھی آزاد کشمیر کے کئی حلقوں کو کور کر کے آ رہا ہوں. پورا ہفتہ میں نے وہاں پر گزارا ہے اور میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی ہے کہ تمام ہی حلقوں میں مسلم یونین کا نعرہ یہ ہے کہ ہم اس وقت نالی، گٹر، سڑک اور چھوٹے چھوٹے ایشوز کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. ہم کشمیر کے تشخص کا جو الیکشن ہے وہ لڑ رہے ہیں. اور ہر حلقے میں خاص طور پر راجہ فاروق حیدر صاحب کے حلقے میں اور اپنی پوری تقریر وہ ہر جگہ پر یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کشمیر کا تشخص ہے وہ عمران خان کی وجہ سے خطرے میں ہے. اور پھر جو نعرے مریم نواز لگا رہی ہیں کہ عمران خان کشمیر فروش ہیں، انہوں نے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں ڈال دیا ہے، کشمیریوں کو بتا رہی ہیں کہ کشمیریوں کا خون بیچ دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور کم و بیش ایسی باتیں کچھ بلاول بھی کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انتخابی نعرے لگائے جا رہے ہیں کشمیر میں، یہ کشمیر کوز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ کشمیر کوز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو سب سے پہلا تو آج ہمارا موضوع یہ ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. دوسرا، انتخابی جو قوانین ہیں اس پر بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں. خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کی جو نقد رقم تقسیم کرنے کی ویڈیو ہے وہ وائرل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا اور کہا ہے کہ اپنے وزراء کو سمجھائیں، اور ورنہ جس حلقے میں جا کر وہ غیر قانونی حرکت کریں گے وہاں کا امیدوار نااہل ہو جائے گا. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم سے پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے کی جو ملاقات ہے اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے، اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ عوریہ مقبول جان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں. عوریہ صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. سعید قائد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. سعید قائد صاحب خوش آمدید. رانا تنویر حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مسلم یونین کے رہنما ہیں. اور سینٹر اون عباس بپی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے آج جو مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں مختلف جلسے جو انہوں نے کیے ہیں اس میں جو تقریر میں جو جملے استعمال کیے ہیں عمران خان کے لیے اور عمران خان کی کشمیر پالیسی کے حوالے سے، وہ ذرا سن لیجئے، پھر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آنے کے بعد، کشمیر فروشی کے بعد تم کیا منہ لے کے کشمیریوں کے بیچ میں آ رہے ہو؟ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. میں نے یہاں پر نعرہ سنا، میرا بھی یہی نعرہ ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. کشمیر گوا کے آ گیا، عوام کو کہتا ہے میں نے تو خاموشی اختیار کر لی ہے، عوام بھی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لے. کشمیر اور پاکستانی عوام تب سے انتظار میں ہے کہ وہ 2 منٹ کی خاموشی کب ٹوٹے گی. اور یہ صاحب، یہ جو نعرہ لگایا گیا ہے کشمیر الیکشن کے لیے کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا، کشمیریوں کا خون بیچ دیا اور اب وہ آزاد کشمیر بھی ان کے حوالے کر دے گا، یہ جو نعرہ الیکشن میں لگایا جا رہا ہے کشمیر کوز کو اس سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، سردار عبدالقیوم خان صاحب جو تھے نا جی، 1970 سے پہلے وہ کہتے تھے کہ خدا کے لیے کشمیر میں یہ تم اپنی گندی پالیٹکس مت لے کے آؤ، تم اس کاز کو خراب کرو گے. ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ چلنے دو. انڈیا کو تو کہتے ہو تم 370 میں جہاں دخل مت دو، اس کو تو کہتے ہو کہ تم یہاں پر جو 35A جو ہے، اور آپ نے وہاں جا کے اپنی ساری نفرت وہاں پھیلائی ہوئی اور سب کچھ کیا ہوا ہے. عجیب و غریب میں نعرے سن رہا تھا، میں کشمیری ہوں، نسل کشمیری ہوں. اندرا گاندھی کون تھی؟ وہ بھی تو کشمیری تھی، نسل کشمیری تھی. نہرو کون تھا؟ نسل کشمیری تھا. بنگلہ دیش کا زخم کس نے گایا؟ آپ نے وہ لوگ جو کہتے تھے پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، وہ جو خون دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے، وہ جو برہان وانی کی کل برسی ہوئی ہے اس نے کہا ہم اللہ اس کے رسول کے لیے خون دیں گے. آپ نے اتنی گندی اور اب میں یو کے جاتا ہوں جب میں حیران ہوتا ہوں، اسی بنیاد کے اوپر پوری آپ نے کشمیر کوس تباہ برباد کر دی. پاکستان نے اس کشمیر کوس کا ستیہ ناش کیا ہے وہاں پر اپنی سیاسی پارٹیوں کو انٹری دے کے. وہ علیحدہ، جب تک آپ نے ان کو علیحدہ تشخص کیوں رکھا؟ آپ کہتے ہیں میں صوبہ نہیں بننے دوں گی، آپ کیا کرنے جا رہے ہو وہاں پر؟ آپ کس کھاتے میں جا رہے ہو؟ آپ ان کو علیحدہ رہنے دو. پھر مسلم یونین کیوں ہے؟ پھر پیپل پارٹی کیوں ہے؟ پھر تحریک انصاف کیوں ہے؟ آپ نے تماشا بنا دیا ہوا ہے پاکستان کے اندر کشمیریوں کا. اصل مسئلہ یہ ہے، سردار عبدالقیوم آنسوں سے روتے تھے، وہ کہتے کہ مت لاؤ اس کا پالیٹکس کو، آپ کشمیر کو تباہ کر دو گے. اور وہی ہوا، آج تباہ برباد ہے.
آپ ایک کو گالی دیتے ہو تم نے بیچ دیا وہ کہتا ہے تم نے بیچ دیا وہ کہتا ہے تم نے بیچ دیا. کس پر الزام نہیں ہے کشمیر فروشی کا یار؟ کس پر الزام نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی جو ہے وہ محب وطن ہے ہی نہیں. پاکستان میں سارے کشمیر فروش ہیں, پاکستان میں سارے غدار ہیں, پاکستان میں سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پہ چلتے ہیں, اپنے مفادات. آپ کتنے کون ہیں جو کشمیر کے ساتھ نوائل رہا ہے؟ ان سارے ان کے لیڈروں کے بیان اگر اٹھا لیے جائے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. رانا تنویر صاحب, کیا نادانستگی میں یا دانستہ طور پر آئی ڈونٹ نو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے یہ موقف اختیار کر کے کشمیر کو اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی؟ اور یہ مقبول صاحب نے بڑی جذباتی باتیں کر دی, بلکہ بڑی سخت باتیں کر دی ہیں. ایک بالکل آزاد کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے وہ پروونس کا تو نہیں بنے گا, لیکن پارٹیاں وہاں پہ اگر یہ بات دیکھیں 370 جو آرٹیکل ہے اس سے پہلے بھی وہاں کانگریس اور یہ ان سارے لوگوں کے وہاں پہ لوگ الیکٹ ہوتے تھے. غلام نبی آزاد کون ہے؟ وہاں سے وہ جب الیکٹ ہو کے آتا تھا تو ایک دوسری انہوں نے لوکل اپنی ایک بنائی ہوئی ہے شیخ عبداللہ کے ٹائم سے, فاروق عبداللہ وغیرہ نے, وہ چل رہا ہے, مفتی محبوبہ ہے, وہ ساری اپنی پولیٹکس اپنی پارٹیز, جس طرح خان قیوم صاحب نیشنل کانفرنس پہ کرتے تھے پولیٹکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا بڑی عجیب سی بات ہے. ہمیشہ ان کو شاید اتنی گہری نظر ان کی زیادہ ہی ہے. وہاں کشمیر میں جو الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ کمپین کرتے ہیں انڈیا کے لوگ. لیکن جہاں تک تقریروں کا تعلق ہے, تقریریں بالکل الیکشن کا جب ماحول ہوگا تو تقریریں ایسی ہوں گی, اسپیشلی جب عمران خان صاحب کے اگر تھوڑا سا ٹائم دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے کوئی ایسی سچویشن آئی ہوئی ہے جس پہ بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اتنی خاموشی یا ڈپلومیسی اس طرح نہیں کی گئی اگریسولی جس طرح آرٹیکل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریریں الیکشن کے ماحول کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور کوئی اس سے بڑھ کر اس کا مطلب نہ لیا جائے. میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ جب کرتے ہیں کریٹیسائز کشمیر پالیسی کی وجہ سے, تو اس کی وجہ وہ ہے جو 3 سال کا ان کا ایک طریقہ کار ہے کشمیر کے متعلق. وہ جو خاموشی کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا ہر فرائیڈے کو وہاں ہم چین بنائیں گے پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے, آفس کے سامنے, اور وہاں پہ کھڑے ہوں گے 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے, آدھا گھنٹہ. نہیں رانا تنویر صاحب, لیکن کیا آپ کے خیال میں عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں نہیں اٹھایا؟ کیا اس کی UN میں بات نہیں کی؟ جی میرے خیال میں جس طرح اٹھانا چاہیے تھا بالکل نہیں اٹھایا. وہاں پہ جس طرح نواز شریف صاحب نے اٹھایا تھا ویسے اٹھانا چاہیے تھا. جی میں بتاتا ہوں, بالکل جب بھی بات ہوئی ہے ڈیلیگیشن ہم نے بھیجے ہیں, پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھیجے ہیں, ہم نے ایمبیسڈر بھیجے ہیں, وہاں فارن آفس کے ڈیلیگیشن بھیجے ہیں. اس وقت بھی ہم نے سجیسٹ کیا تھا اپوزیشن کے طور پہ کہ آپ پارلیمنٹری اور 7 ڈپلومیٹس ملا کے ڈیلیگیشن بھیجیں. جب 370 والا انہوں نے ایکشن کیا ہے تو اس وقت ان کو بھیجنے چاہیے تھے. ہر ملک میں اپنی ایک سفارتکاری, اپنی ڈپلومیسی ہونی چاہیے تھی. اگریسولی UN میں تقریر کرنا یا ادھر چین بنا کے, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, وہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہمیں اس وقت کرنا چاہیے تھا. 370 پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا جو انہوں نے نیکسٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کو. پہلے تو جو ایک ایشو تھا کہ ان کو ایک رائے ملنے جو رائے کا ان کو حق ہے اپنی رائے دیں, وہ کون سا سٹیٹس لینا چاہتے ہیں, خود انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ جانا چاتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو اس پہ سارا فوکس تھا UN کی ریزولوشن. اور کیا کشمیر کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے سر. میں اس مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آن اباؤٹ بپی سے یہ سوال لوں گا, اور پھر میں تجزیہ جاننا چاہتا ہوں اسی معاملے پر سعید قاضی صاحب کا کہ کیا واقعی کشمیر کا تشخص جو ہے وہ خطرے میں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عباس بپی صاحب, کشمیر کے آزاد کشمیر کے ہر حلقے میں نون لیگی امیدوار یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان کشمیر کو ضلع بنانے جا رہے ہیں, اس کا تشخص خطرے میں ہے. آپ نے اگر ہماری حکومت کو منتخب نہ کیا, یعنی نون لیگ کی حکومت نہ بنی اور تحریک انصاف کی حکومت بن گئی, تو آپ کا تشخص اور دیرینہ جو مطالبہ تھا اس سے جو ہے وہ کشمیر دستبردار ہو جائے گا. آپ کیا واقعی ضلع بنانے جا رہے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے 2 پوائنٹس ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے. پہلا پوائنٹ، جیسے کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ کل ان کی اسپیچ میں جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ تھی جو مریم بی بی نے فرمائی، وہ انہوں نے کہا کہ جی میں کشمیری، میرا والد کشمیری، میری دادی، میری دادا، میری نانی، میرے نانا کشمیری. 1990 کی دہائی کے جو ڈارک ایجز تھے اس میں بھی اسی طرح کی سیاست کی جاتی تھی کہ ہمیں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیا، اچکزئی صاحب نے پشتون کارڈ کھیلنا شروع کر دیا، بلوچ نیشنل نے بلوچی کارڈ کھیلا، سرخ ٹوپی والوں نے سرخ کارڈ کھیلنا شروع کر دیا. اور میں سمجھتا کہ شاید 21ویں صدی کے لوگ سبق سیکھے ہوں گے، لیکن جس طریقے سے کل انہوں نے جا کے کشمیری کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، ایک نیشنل لیڈر ایک کاؤنسلر مائنڈ سیٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا. یعنی کہ ایسے کاؤنسلر الیکشن نہیں مانتا کہ ووٹ دو، کیوں جی میں آپ کا ہمسایہ ہوں، ووٹ دو میں آپ کی زبان بولتا ہوں. یعنی ذات پات کی سیاست، مذہب کی سیاست، لسانیت کی سیاست، اس بیس سے جب ایک قوم نکل رہی تھی واپس اسی جگہ نون لیگ نے پہنچا دیا. نمبر 1. نمبر 2، جس تشخص کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ بھول چکی ہیں کہ ان کے والد محترم نے اپنے پچھلے 5 سالہ دور میں کس طریقے سے مودی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا؟ شادی کی رسوم میں آنا جانا، مری میں ان کے گھر میں وہ جندال کا آنا بغیر NOC کے، ان کی سیریمنی میں جانا، آم کے تحفے، چوڑیوں کے تحفے بھجوانا. ایون کہ تسنیم نورانی صاحبہ فرماتی ہیں اور عبد الباسط کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں خارجہ آفس کو روک دیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ ایشو نہیں کرنا کشمیر کے حوالے سے. کلبھوشن کی حوالے سے گرفتاری سے ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. آج تک مجھے کوئی بھی نون لیگ کا لیڈر یہ دکھا دے میاں نواز شریف صاحب نے بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کے حوالے سے ایک نیریٹو کنڈمنیشن کا، مذمت کا ایک بیان بھی دیا ہو. یہ کون سے تشخص کی بات کر رہے ہیں؟ اصل جو گلی اور نالی کی جو سیاست ہے وہ نون لیگ کا ہی وتیرہ ہے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی سیاست کی ہے. اگر میں اس چیز کو بڑا نہ کروں اس لیے کہ وہ میرے لیڈر ہے، لیکن جس طریقے سے پرائم منسٹر نے UNO میں کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی، یا مودی کو ہندوتوا کے حوالے سے، یا ایک فاشسٹ کا جو کہا تھا، آج تک مودی کے حوالے سے یا انڈین لیڈرشپ کو کسی نے اس طرح ملائن نہیں کیا جس طریقے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے. یہ کون سی تشخص کی بات کر رہے ہیں؟ یقین جانے جو سردار عبدالقیوم کہا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے وہاں جا کے سیاست کو گندا کر دیا ہے. آپ نے وہاں پالیٹکس کرنی ہے، پرفارمنس کی بات کریں. 5 سال آپ کی حکومت رہ چکی ہے سینٹر میں، 5 سال آپ کی حکومت رہ چکی کشمیر میں. آپ نے کیا کیا ہے؟ گلی نالی کے علاوہ وہاں پہ کیا ہے؟ راجہ فاروق ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم نے ایک ینگسٹر کو ٹکٹ دیا، ذیشان، جس کے پاس وہ ٹکٹ جمع کرانے کے پیسے نہیں تھے. یہ ہے وہ تبدیلی. ذیشان حیدر کی بات کر رہا ہوں. ایک وہ شخص جس کے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے کھڑا کر دیا کیونکہ ہم چاہتے ایک نئی لیڈرشپ آئے، ایک نئی سوچ آئے. یہ جو پرانے تکیہ نوسی سیاستدان وہاں پہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں جو 30-40 سال سے یا اپوزیشن یا حکومت میں رہے، انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے. اور خاص طور پہ آج راجہ فاروق حیدر کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، اینٹی سٹیٹ ان کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہماری گورنمنٹ کے خلاف، آپ نے ہم سے اپوزیشن کرنی ہے کر لیں. آپ کو عمران خان صاحب نہیں پسند، پرفیکٹلی فائن. وہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ سٹیٹمنٹ کریں اور آپ پھر کہیں کہ ہم کشمیر کی سیاست، نو، آپ کی سیاست گلی محلے کی سیاست ہے. اور آپ کی لیڈرشپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، میں اتنا امبیرس ہوا کہ کاش ان میں تھوڑی سی میچورٹی آ جاتی کہ میں کشمیر کے جا کے آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، میں کشمیر کی بیٹی مجھے ووٹ دے دو، جب پنجاب میں آئیں گے میں پنجاب کی بیٹی. مطلب آپ نے کون سی زبان پہ، کون سے علاقے پہ، کون سی نسل پہ جا کے ووٹ کلیم کرنا ہے؟ کم از کم میری پارٹی اور میرا لیڈر یہ ذات پات کی سیاست، یہ ریجنل پالیٹکس سے باہر ہے. گراؤنڈ پر جو سیاست ہوتی ہے نا سر، اس میں کیمپین آپ کے امیدوار بھی یہی کیا کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ نون لیگ کا جو امیدوار ہے وہ تو اس حلقے کا رہنے والا ہی نہیں ہے، وہ تو دوسرے علاقے کا رہنے والا ہے، تو آپ اس کو ووٹ کیوں دیں گے؟ تو یہ جو گراؤنڈ کے اوپر جو سیاست ہوتی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک شاید لوکل جو گراؤنڈ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن میں اس پر ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک ورکر ہوتا ہے، ایک چھوٹے سا مطلب کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے. ایک اگر وہاں پہ کسی MLA یا MP جو کھڑا ہو رہا ہے اس کی بات کو آپ مریم بی بی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سیلے جی، صحیح ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، مان گیا. مجھے بلاول صاحب کا بیان سنوا کے سعید قاضی صاحب، ذرا بلاول بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس قسم کی مریم باتیں کر رہی ہیں. ذرا سنیے بلاول صاحب. کا وزیر اعظم ایک کٹپٹلی، اس کا تاریخی حملہ ہوتا ہے ہمارا بہن بھائیوں پہ تو بزدل کہتا ہے کہ میں کشمیر ہائی وے کا نام اب سری نگر ہائی وے رکھوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ناکام رہا ہے. ہم نہ وہ وزیر اعظم چاہتے ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے مودی کے الیکشن کو جیتنے کا دعا مانگتے ہیں. آپ حکم کرے کہ کل امن ہو تو ہم امن کروائیں گے. آپ حکم کریں کہ کل جنگ کرو، ہم سب تیار ہیں، جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں.
جی سعید قاضی صاحب، یہ کشمیر کا الیکشن کس نعرے پر لڑا جا رہا ہے اور جو نعرے لگائے جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اس سے کشمیر کو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے ہر قسم کی، اس کا بحثیت طبقہ جو ہے نظریاتی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ نکل چکا ہے۔ یہ کشمیر کی بات بڑی ہپوکریٹیکلی کرتے ہیں، کوئی نہ اس کو، جو جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں نالی اہم نہیں ہے، آپ کہتے ہیں گلی اہم نہیں ہے، یہاں آپ ہمارے حقوق کا دھندا کرتے رہے ہیں۔ کشمیر آزاد کروانا تھا آپ نے یا پاکستان کی زمینوں پر قبضے کرنے تھے؟ ان کی اوقات دیکھیں ٹھیکہ فروشوں کی، اور میں ایک کو نہیں کہہ رہا، میں سب کو کہہ رہا ہوں۔ بلاول صاحب مجھے کراچی دکھائیں، یہ لاہور دکھائیں مجھے، یہ قبضے گروپ کہاں سے بنے؟ ہماری سیاست کے اندر جرم کیسے آیا؟ کیسے جرم کے پیسے سے سیاست فنڈ نہیں ہوتی؟ آپ میں سے کسی بندے کو شک ہے اس بات پہ کہ ناجائز فروش، اور آپ کی تھانے جو ہے وہ ناجائز فروشوں کے پیسے سے چلتے ہیں؟ آپ کے تھانے میں جو پیٹرول ہے، یہ 2 نمبر بندوں سے ان کو کس نے پکڑنا ہے؟ سارا دیوالیہ نکال دیا آپ نے، بیوروکریسی کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا۔ میں نے آپ کے ہاتھ میں ووٹ پکڑایا تھا، جاؤ میری جان چھڑواؤ ان سب سے، تم بیچ میں بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ دھندا کرنا شروع۔ ان کے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ کون ہے کہ یہ مال تحفے میں لے لیتے ہیں؟ فلاں جو ہے جناب وہ تاجی کھوکر صاحب ہیں، فلاں امن شاہ بم صاحب ہے، واٹ از اٹ؟ اور ان کا سیاست سے کیا نیکسس ہے؟ یہاں جرم کو سیاست میں لاتے ہیں، اور کوئی، میں سب پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں اور میں ساری اشرافیہ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بالکل جو ہے ہمارے حقوق کا دھندا کرتے ہیں، اور جا کے وہاں اور پھر ہمارے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں کہ جناب کشمیر اسی لے کے دینا تمہیں، کشمیر کی تکلیف ہے آپ کو، اپنے اکاؤنٹ بچاؤ، اپنی زمینیں بچاؤ، اپنے اقتدار میں دوبارہ آنے کے لیے جو ہے اگر اسرائیل کے پاؤں میں پڑنا پڑتا ہے تو وہاں بیٹھ جاؤ، لابینگ کرو امریکہ کے ساتھ جا کے، جہاں لابیسٹ ہائر کرو۔ لفظ نہیں نکالا میاں نواز شریف صاحب نے ایک فلسطینیوں کے بارے میں وہاں بیٹھ کے، اور جب وہ گئے تھے وہاں پہ ملنے اپنا ممودی کی جو جب ہو رہی تھی اوتھ ٹیکنگ، تو ملے نہیں تھے حریت والوں سے۔ اور یہ میں میاں نواز شریف کو نہیں کہتا، ان کی سیریسنس دیکھیں سب کی۔ مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا ہیڈ بنایا ہوا تھا، وہ آج بڑے دکھ اور درد اور تکلیف میں ہیں، کشمیر بڑا جو ہے برباد ہو گیا۔ اوے تمہارے اپنے محلے برباد ہو گئے، جہاں تم نے اپنے قدم رکھے وہاں بستیاں اجاڑ کے رکھ دی، اور جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کے IMF اور ورلڈ بینک کے آگے ہمارے پانچ کر کے پھینک دیا، اور ہمارے تھانے، ہمارے ادارے جرائم پیشہ لوگوں کے حوالے کر دیے، اور ہم بے کس پھر رہے ہیں۔ اور میں سب کو کہہ رہا ہوں، یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ جو انڈیا میں ہوا ہے، آپ دیکھیں، یہ جو انڈیا کی موومنٹ کسانوں کی چل رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ آئے، اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے ہم، وہاں ریوولٹ ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ یہاں کی عوام جو ہے آپ کی سیاسی اشرافیہ تمام لوگوں کے خلاف ریوولٹ کر دے، کوئی لوگوں کا آسرا بنے، یہ 2 نمبر کام چھوڑ دیں۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، کوئی سنسیر نہیں ہے ہمارے ساتھ، اور تم میرے ساتھ لاہور سے تم نے لاہور کو بیچ دیا تو تم کشمیر کو آزاد کرا کے دو گے؟ یہاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک شوارما لگوانا اور نیچے تو مجھے قبضہ گروپ کے پاؤں میں بیٹھ کے لگانا پڑتا ہے۔ یہ آپ نے ہمارا قانون بنا دیا۔ آپ کل مجھے بندہ ملا، اس نے کہا جی میں ایک فائل لینے گیا ہوں LDA میں، تو اس نے کہا جناب کوئی نہیں ہے، نال ہی چپڑاسی آ گیا، 2000 روپے دیں تو دیکھ لیں، 10,000 روپے دیں تو جناب اپنے گھر جا کے اس کی کاپی کروا لیں۔ جی ہاں، ایوری ویئر سیم بالکل سر، پیسوں کی جو بات ہو رہی ہے نا، اور میں اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا، یہ PTI کے دور میں بھی ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور، کراچی کی حالت دیکھیں آپ، پانی بک رہا ہے، اور یعنی پانی پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو خدا کا واسطہ یار رحم کرو، یہاں آپ کی نسلوں نے رہنا ہے، آپ کے سائے تلے اس طرح جرم پھلتے پھولتے رہے تو آپ کی نسلیں، جس بندے کو تھوڑے جی پیسے سے اور کوئی تھوڑا موقع سے تو نس گیا ہے باہر۔ جی تو سو آئی تھنک اسٹاپ دس، یہ جو منافقت ہے۔ گلی اور نالی کی جو سیاست ہے، یہ مسلم لیگ نون نے کلچر متعارف کروایا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بھی گلی بنانے کے لیے نقد تقسیم کر رہے ہیں، اور پیسے وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد 1 ووٹ کی لیڈ اگر آپ مجھے دلا دیں تو میں آپ کو کروڑوں روپے دوں گا۔ بپی صاحب، یہ قابل تعریف چیز ہے؟
دیکھیں پہلے تو یہ کمپیئر کر لیں کہ علی امین گنڈاپور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے اس وقت ڈسکس کرنا ہے تو پھر وہ بلاول بھٹو اور مریم بی بی کے لیول کے لیڈر ہیں. آپ کم از کم یہ ہم سمجھ لیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے جو کیا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ہماری پارٹی کے سینئر علی بھائی جو ہے نا, ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. سرکاری وسائل کا استعمال کرتے تو میں زیادہ کنڈیم کرتا, لیکن اگر انہیں اپنی جیب سے بھی پیسے دیے کسی کو اپنی گلی بنوانے تو ان کو شاید یہ کام نہیں کرنا چاہے. یہ ٹپکل کی پالیٹکس ہے, بٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو نعرے وہاں پہ بلند کیے جا رہے ہیں یا جس طرح کی بات کی جا رہی ہے, وہ لیڈرشپ کی لیول کا سٹانس اور علی گنڈاپور کے جو سٹانس ہے اس میں ایک قدر ڈفرنٹ ہے. وہ ایک ایم این اے لیول کا, ایک ایم پی لیول کی بات کو وہاں پہ ترویج دے رہے ہیں, اور ایک نیشنل پالیٹکس پہ جس طریقے کی بات کی جا رہی ہے نہیں. آپ نے جو پہلا جملہ کہا ویسے میں کشمیری ہوں, میرے والد نے یہ کیا, پھر آپ تسلیم کر لیں کہ علی امین گنڈاپور بلاول اور مریم کے سطح کے لیڈر ہیں. آپ مریم اور بلاول کی سطح کا لیڈر ہونا بہت قابل فخر بات ہے, آپ یہ مانتے ہیں. سو ہم یہاں پہ اگر نیشنل لیول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے علی امین گنڈاپور کی 5 لاکھ روپے کو ڈسکس کریں گے تو پھر ان کا لیول اس وقت 5 لاکھ روپے کے لیول پہ آ چکا ہے. قوانین کی خلاف ورزی تو ہے نا, یہ کیا بات ہوئی؟ بٹ مطلب میرا پوائنٹ میں یہ کہتا ہوں, اگر وہ قوانین کی خلاف ورزی ہے تو الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن لے گا اینڈ ہی ول فیس دا میوزک. یہ تو obviously قانون نے وہاں پہ اپنا کام لینا ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کشمیر کو ہمیں وہاں پہ اس قسم کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک سینسٹیو ایریا ہے, ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہم انڈیا کے سامنے ایک سٹانس لے کے کھڑے ہیں. وہاں پہ کم از کم مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہم نے قابل ستائش کسی بھی ایگزامپل وہاں پہ سیٹ کرنی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ جموں کشمیر میں وہاں پہ کیا اسٹیٹس ہے اور پاکستان کی ٹیریٹریز میں ہم یہاں پہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. سو ہم تمام جماعتوں کو ایک ایسا وزڈم لے کے آنا چاہیے. بٹ میں پھر اینڈ پہ کہوں گا کہ جس قسم کی اب آپ نے جو یہ نعرہ سنا ہے بلاول بھٹو صاحب کا کہ جی حکم کرے اور میں جنگ کر دوں گا, اب اس میں اب میں ہنس ہی سکتا ہوں. کیا آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ اس وقت انڈیا کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے؟ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی پالیٹکس جو اس وقت تھی وہ بڑی سینسیبل پالیٹکس تھی. انہوں نے بھی انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات بنانے کی کوشش کی تھی, ناکام ہو گئی. انہوں نے خالصتان کے حوالے سے جو ایک اسٹیٹس ہے ہم سب کو یاد ہے, لیکن اینڈ پہ راجیو گاندھی نے ان کو دھوکہ دے دیا. سیاچین سے انہوں نے وہاں پہ فوجیں نیچے بلانی تھی, انہوں نے نہیں بلائی تھی. سو انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کبھی بھی نیچرل نہیں ہو سکتے. سو یہ کچھ بھی وہاں پہ کھوکھلے نعرے مارنا شروع کر دے, دونوں لیڈر سماج جو وہاں پہ پہنچے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہونا وہی ہے. جب تک آپ دنیا کو باور نہیں کرائیں گے مودی کے فاسسٹ ارادوں سے, اس کی نیت کے حوالے سے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جنگ از ناٹ اے سولوشن. آپ نے دنیا کو باور کرانا ہے کہ کشمیری کا رائٹ سیلف ڈٹرمنیشن ہے, ان کا اپنا رائٹ ہے, وہ جس کے ساتھ بھی چوائس کرتے ہیں ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں اور یہ پتہ چل جائے گا. اس کم از کم اس لو لیول کی ڈرٹی پالیٹکس, اس سے سب کو ریفرین کرنا پڑے گا. لیڈرشپ کو خاص طور پہ دے ہیو ٹو گیٹ اسٹیپ بیک, اور لیکن وہ آپ کے نا 3 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ خود کو وزیر اعظم بتا کر ووٹ مانگ رہے ہیں وہاں پر حلقوں میں. ایک کہہ رہا ہے کہ باغ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں, مجھے ووٹ دیں, میں وزیر اعظم کو آپ ووٹ دیں گے. دوسرا جو ہے وہ میرپور میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم دراصل میں ہوں, مجھے ووٹ دیں. بھمر میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم میں بننے جا رہا ہوں, مجھے ووٹ دیں. تو یہ ڈرٹی پالیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں تو کافی ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں. مجھے تنویر صاحب یہ بتائیں کہ ایک چیز کشمیر میں, اور میں گراؤنڈ پر دیکھ کر آ رہا ہوں, یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں خود ابھی پچھلا پورا ہفتہ وہاں پر آؤں اور میں ہر حلقے میں جا کے لوگوں سے ملا ہوں. ہر شخص کی زبان پر یہ نعرہ ہے کہ کرپشن بے انتہا ہے کشمیر میں. ہر شخص کہتا ہے یہاں پہ فلاں بھی کھا گیا, فلاں نے بھی لوٹ لیا, فلاں نے بھی لوٹ لیا, کرپشن بے تحاشا ہے. یہ جنرل پبلک کا ایک جو ہے وہ ان کی ایک سوچ ہے, اور ظاہر ہے جن کی حکومتیں رہی ہیں انہی کے بارے میں ہے نا, نون لیگ کی رہی ہے, پیپلز پارٹی کی رہی ہے, جن کی حکومت رہی ہے. رانا صاحب تو یہ ایک ریفرینڈم نہیں ہے عوام کا؟ اچھی بات ہے, لوگوں کو اتنا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں اور صحیح لوگوں کی جو پولیٹیشین ہیں یا حکمران ہیں ان کی سمت درست کر سکیں. الیکشن ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اس میں ہونی چاہیے. اگر کرپشن تھی, ڈلیور نہیں کیا, پرفارم نہیں کیا فاروق حیدر نے, تو بالکل ہونی چاہیے. لیکن میں ایک بات کروں گا کہ مجھے کوئی نہیں ڈرٹی پالیٹکس یہ وہ چلیں, وہ لمبی ایک ڈسکشن ہے, اس میں پڑھیں گے نا کہ مودی کے ساتھ تعلقات کس کے تھے, کون کس لیے بنا رہا تھا. بے نظیر نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے کرنے کی کوشش کی, کیوں کی, وہ دھوکہ دے گیا راجیو گاندھی. یہ چھوڑیں, اس میں بڑی لمبی بحث ہے, اور میرٹ پہ یہی ہوگا کہ ہماری جو کشمیر پالیسی تھی وہ بہت بہتر تھی. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں ڈرٹی پالیٹکس کی, یہ کس نے سیاست گندی کی ہے؟ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کس قسم کی تقریریں کرتے تھے, گالی گلوچ کے کون سیاست میں لایا؟ آج جو کشمیر میں علی امین گنڈاپور صاحب گئے ہیں یا دوسرے وزراء گئے ہیں, وہ ٹیم چون کے بھیجی ہے. مراز سعید اور علی امین گنڈاپور کو پرائم منسٹر نے ایک ٹیم بنائی جس میں یہ ٹاپ ان کو یہ قیادت دی, اور وہاں جا کے کمپین انہوں نے سب سے پہلے ہفتہ 10 دن پہلے شروع کی.
اور وہاں پہ جو جلسوں میں کر رہے ہیں اپنی جیب سے دیں تو پوچھ کے کوئی سرکاری طور پہ بھی وہ اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے ایز اے گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے کہ وہ کشمیر افیئر کے وزیر بھی ہیں کہ میں اب کروڑوں دوں گا. یہ تو اتنا مس کنڈکٹ ہے. الیکشن کمیشن تو خاموش ہے, انہوں نے تو ایک لیٹر لکھ دیا کہ میں نہ حل کروں گا. تو یہ نہ باتیں کریں, ساری دنیا تماشا دے رہی ہے. آپ نے بڑی بات کچھ پوائنٹ اٹھائے ہیں. باقی رہی انہوں نے کہا کہ جی میں نے غریب آدمی کو نئے بندے کو ٹکٹ دے دیا. بھائی آپ کی کیبنٹ آپ کے تو وہاں پہ آدھی پارٹی کے ایم این ایز ایسے ہیں جو آپ کی تبدیلی یا نظریے کے منہ پہ تھپڑ ہے. آپ نے تو وہ رکھے ہیں لوگ جو پرانے لوگ ہیں نا, مخدوم خسرو بختیار ہے, شاہ محمود قریشی ہے. نہیں اس کی کشمیر کی بات بتائیں نا, جن کو ٹکٹ ملا, میں کشمیر کی بات ہو رہی ہے سر. نہیں کشمیر کی بات نہیں ہے, ادھر اگر ادھر بات کرتے ہیں تو ادھر اپنی پہلے پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا. آپ میرا شاید سمجھ نہیں سکے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی غریب لوگوں کو آگے لائے ہیں, تو دلی لائے ہیں. یہاں تو انہوں نے الیکٹیبلز اکٹھے کر کے جو کرپٹ ترین لوگ تھے, جو فضول لوگ تھے, جو ہر پارٹی میں لوگ تو ان کے نشان لگاتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں بلہ تھا, 18 میں 13 میں تھا شیر, اور اس کے پہلے پتہ نہیں سائیکل تھی یا کیا تھا, پھر اس کے پہلے تیر تھا. یار یہ کیا آپ باتیں کرتے ہیں؟ آپ اس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں پولوٹیڈ پالیٹکس ہے. اس وقت آپ نے ہر اپنی کہی ہوئی بات پہ یو ٹرن لیا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ جب الیکشن آتا ہے تو اس ہیٹ میں تقریریں ہوتی ہیں, دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں اور مریم بھی کر رہی ہے, اور آپ کے لوگ بھی وہاں پہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں رانا صاحب, کیا یہ نعرہ لگنا چاہیے کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا, کشمیریوں کا خون بیچ دیا. آپ کشمیر میں کھڑے ہو کر الیکشن میں قومی سطح کا ایک اس طرح کا ایک جو ہے وہ الزام لگا کر ایک وزیر اعظم پر, اور کشمیر کاز کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا رہے سر؟ نہیں, یہ تو کشمیر کاز کو تو یہ تو ادھر رات دن ہم شور کر رہے ہیں کہ کشمیر انہوں نے بیچ دیا ہے. انہوں نے کیے کچھ نہیں. 370 اگر کسی اور گورنمنٹ کے زمانے میں ہوتا نا, چاہے مارشلہ ہوتی, چاہے نون کی لیگ ہوتی, چاہے نون کی حکومت ہوتی, چاہے پیپلز پارٹی کی ہوتی, تو طوفان دنیا میں کھڑا ہوتا. یہ نہ بات کریں آپ. یہ انہوں نے تو ایسا کام کیا کہ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن والی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو کھسکتے جائیں, ہم زنجیر بنائیں گے, خاموشی اختیار کریں گے. میں نے تو اگلے دن اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے وہ گڑی تو اتار دیں. وہ گڑی جو انہوں نے 704 یا 5 دن ہو گئے ہیں, کیا ہم انڈیا کی مظلومیت بتا رہے ہیں یا اپنی بے بسی بتا رہے ہیں؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے سر. میں رائٹ سر, رانا صاحب مجھے جب جانا ہے گزرتے ہیں تو سب سے سب سینے میں وہ لگتی ہے گڑی کہ 705 دن پوائنٹ لے لوں. اور صاحب جو ابھی میں نے بات کی تھی, مجھے سر یہ بتائیے کہ وہاں ہر شخص کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے, اور ایسا لگتا ہے کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن رہا ہے. آج تک جتنی حکومتیں بنی ہیں لوگ ان سے نالا رہے ہیں کیونکہ ان کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے اور چیزیں کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں. اور صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک کی جو مختلف حکومتوں کی پرفارمنس ہے کشمیر میں؟ دیکھیں کشمیر کا جو اوورال آپ بجٹ میکنگ سائز اور ایڈمنسٹریشن کا سائز دیکھیں نا, سٹائل دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کشمیر میں کرپشن جو ہے وہ آٹومیٹک ہونی ہے. بجٹ میکنگ وہاں نہیں ہوتی, آپ اس کو گرانٹ دیتے ہیں, آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو صورتحال یہ ہے کہ آپ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ سے وہاں چیف سیکرٹری بھیجتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے آپ آئی جی بھیجتے ہیں, نیچے بیچارہ وہ جو بندہ جو ہوتا ہے وہ ایسا پروموٹر ایسا ڈپٹی کمشنر لگتا ہے. تو یہ ایک اوورال جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے وہ نہیں آ پاتا. جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اس علاقے کے اندر اتنی ٹیکسیشن کرنی ہے, اتنا فنڈز اکٹھا کرنے ہیں, اس کے بعد اتنا استعمال کرنا ہے, تو آپ کو پتا ہوگا, پھر آپ اس طرح اکاؤنٹیبل بنائیں گے. آپ ایک ریموٹ کنٹرول مینجمنٹ کے تحت اس کو چلا رہے ہیں. میں یہ بہت زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بہت زیادہ پبلک ہو جاتی ہیں. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیشہ کرپشن وہیں آتی ہے کہ جہاں سسٹم کے اندر انہیرنٹ طور پہ وہ آپ کی موجود نہ ہو. آپ نے یہاں سے اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ نے ایک جگہ سے آپ نے کہا جی اتنی روڈیں بنا دو, اتنا وہ بنا دو, ٹھیکہ بھی وہاں سے لیا, فلانا بھی وہاں سے لیا, وہ چیزیں بھی آئیں, گرانٹ بھی وہاں سے آئیں, تو اکاؤنٹیبلٹی تو اسلام آباد میں ہو جائے گی. اور جب وہ ہوگی وہاں پر ریموٹ ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا کام. کشمیر کو کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹلی چلنے دیں, چلانے دیں. بس دیکھیں نا, منگلا کے ایشو کے اوپر آپ کا جھگڑا ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ کیوں نہیں حل کرتے کہ بجائے اس کے کہ ان کے منگلا کا پیسہ جو ہے وہ آپ پہلے خود اکٹھا کر کے پھر ان کو آپ گرانٹ کے طور پہ دیں. انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا آپ کا ایگریمنٹ ہے, ہم آپ کو منگلا کا پیسہ دیتے ہیں, آپ کو جیسے چاہے خرچ کریں, اس کو اجاڑیں, تباہ کریں, کچھ کریں, لیکن اس کو چونکہ ہم نے کشمیر کو بنیادی طور پر ہم اسٹریٹجک ایریا سمجھتے ہیں.
تو اسٹریٹجک ایریا کی وہی رولز ہیں کہ جو انگریز نے 1773 میں بنائے تھے، پھر 1857 میں بنائے تھے، پھر 1920 میں بنائے تھے. یہی حال ہم بلوچستان کے علاقے کا کرتے رہے ہیں، یہی حال ہم جو ہے وہ اپنا ان کا ٹرائبل ایریا کا کرتے ہیں. ہم نے ان کو ایریا کو اسٹریٹجک ایریا سمجھا ہوا ہے، ہم پارٹ اینڈ پارسل نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ وہاں کوئی کرپشن کا سسٹم بلڈ ہوتا ہے نہ کسی اور چیز کا. ٹھیک بولتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد واپس مزید بات چیت کرتے ہیں کشمیر الیکشن کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ایک سوال بس کشمیر الیکشن کے حوالے سے کر کے پھر میں سعید قائد صاحب پہ آتا ہوں اور پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے کی جو ملاقات ہے وزیر اعظم سے اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں سعید قائد صاحب سے. لیکن پہلے مجھے عباس بھپی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی ذیشان حیدر کی بات کی کہ ہم نے راجہ فاروق حیدر صاحب کے مقابلے میں ایک بالکل نوجوان کو ٹکٹ دیا اور ایک ایسے شخص کو جس کے پاس جو ہے وہ پیسے جمع کروانے کے لیے نہیں تھے. لیکن آپ دوسری طرف بات کیوں نہیں کرتے کوٹلی میں جو LA-10 سے آپ کے ملک یوسف صاحب کو ٹکٹ دیا آپ نے، جنہوں نے 2016 کا پچھلا الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑا، ٹکٹ سے لڑا، اس سے پچھلا پیپلز پارٹی سے لڑا، اس سے پچھلا کسی اور سے لگا اور ان کے اوپر کئی طرح کے الزامات ہیں اور آپ نے اب اس دفعہ ان کو ٹکٹ دیا ہے. پھر آپ نیلم سے گل خندان کی بات کیوں نہیں کرتے کہ جو 20 سال پہلے سیاست چھوڑ چکے تھے، جن کی عمر 70-75 سال ہے، اگرچہ ان کی شہرت بری نہیں ہے لیکن وہ مسلم کانفرنس میں ہوا کرتے تھے اور 20 سال کے بعد اب جو ہے وہ سیاست میں دوبارہ ہیں، آپ نے ان کو ٹکٹ دیا اور پارٹی میں ریزنٹمنٹ ہے. تو ایسے کئی حلقے ہیں جہاں پر آپ نے پرانے لوگوں کو ٹکٹ دیا جو دوسری پارٹی سے سیاست کرتے ہیں. تو آپ ایک شخص کا نام لے کر کیسے کریڈٹ لے سکتے ہیں؟ خان صاحب دو پوائنٹس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گا. 45 ٹوٹل سیٹیں اور پی ٹی آئی پہلی دفعہ اوور آل مطلب فل فورس کے ساتھ وہاں الیکشن لڑنے جا رہی ہے. اس سے پہلے کوئی ہماری پارٹی کی جماعت کی کوئی خاص سٹینڈنگ کشمیر میں نہیں رہی. سو یہ ہو سکتا ہے ہم نئے لوگ بھی کھڑے کیے، وہاں پہ کچھ لوگوں کو دوسری پولیٹیکل پارٹی سے جوائننگ بھی ہوئی ہے. سو لیکن ان کی جو پرپورشن ہے ٹوٹل جو نوجوانوں کی قیادت ہے، جو میں نے لسٹ ابھی چیک کی ہے، 15 نوجوان ایسے ہیں جن کی عمر 45 سال سے نیچی ہے 45 میں سے. سو دیٹ از اے گریٹ، ایک بہت بڑی فگر ہے کسی بھی ایسی جماعت کے لیے جو پہلی دفعہ فل ٹائم الیکشن لڑنے کے لیے جا رہی ہے. ایک تو اس کو اپریشیٹ کرتے، جہاں چھوٹی موٹی کوئی مائنس کو پلس مائنس فلاز ہے اس کو فردر ٹائم اگنور کر دیتے ہیں. لیکن دوسرا میرا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ میں شروع میں کہہ رہا ہوں اور پھر بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی سیاست کے لیے، اپنی جیت کے لیے کشمیر کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں کم از کم یہ وہ موقع ہے جسے ہمیں ذات پات، ہمیں زبان، ہمیں کلچر، ہمیں خاندان، ہمیں تفرقوں، ہمیں لسانیت سے پرہیز کرنا چاہیے. اس ڈرٹی دور سے، اس ڈارک ایجز سے جو 1990 کی دہائی میں دو پولیٹیکل پارٹیز نے اس پوری قوم کو ہیجان کی کیفیت میں رکھا تھا، کم از کم اب وہ قوم بڑی سمجھدار ہو چکی ہے، بڑی سوچ میں آ چکی ہے. ان کو اس چیز سے باہر نکالے. میری جیسی جنریشن کے لوگ جو پالیٹکس میں آ رہے ہیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتا تھا. اور کل میں نے جب مریم بی بی سے یہ منہ سے سنا، یقین جانیے میں خود حیران تھا. اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تحریک انصاف میں رکھا اور پرائم منسٹر عمران خان جیسا لیڈر دیا جس نے آج تک ہمیں زبان کے حوالے سے، یقین جانیے 3 میٹنگز میں مجھے پرائم منسٹر اسد خان صاحب، میں ایک آخری چیز کر رہا ہوں، 3 میٹنگز میں لوگوں کے سامنے مجھے پرائم منسٹر نے بے عزت کیا جب میں نے انگلش میں تقریر شروع کر دی. لٹرلی اتنا زور کا سنب کیا کہ میں میرس ہو گیا. اور 2 دفعہ مجھے کہا کہ شلوار قمیض کے اوپر، مطلب دیکھیں ایک ایسی کلچر کون کریٹ کرتا ہے؟ ایک لیڈرشپ جو ایمان رکھتی ہو، جو فیتھ رکھتی ہو، وہ اس کی بات کرے گا، پاکستانی ہونے کی بات کرے گا. رائٹ سر، بالکل صحیح ہے. سعید قائد صاحب، سر یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب کے شکوے عمران خان سے ہوا کرتے تھے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی مونس الہی کو وزارت نہ ملا بھی ایک وجہ تھی اور اکثر اس پر ناراض رہتی تھی. اور مونس الہی خود تو بڑے سخت نالا تھے، پرائیویٹ میٹنگز میں عمران خان کے حوالے سے کئی باتیں وہ کرتے رہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب مونس الہی کی وزیر اعظم سے ملاقات کا ہونا پرویز الہی صاحب کی موجودگی میں، اس کی پولیٹیکل سگنیفیکینس آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں، ہی از لرننگ دی ویز آف پاکستانی پالیٹکس ناؤ. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ناراضگی کیا ہوتی ہے، کیا ناراضگی پٹی ہو گئی ہے، کیا ہے، نظریاتی مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، وزارت دے دو، یا اب جس دن وزارت مل جائے عوام کے حقوق پورے ہو جاتے ہیں، وزارت نہ ملے تو عوام ناراض ہے. اور نہ کوئی عوام کا لینا نہ دینا، نہ گل نہ بات. دیکھیں نا ان کو محترم بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ قاتلوں میں ڈالا ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے، اور خود اپنے یعنی اس نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا. اور پھر وہی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے ان کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. اور ان کو پتہ ہے
وہ کدھر سے انہوں نے اشارہ آنا ہے اور وہی کچھ کرنا ہے انہوں نے. یہ تو بلا وجہ پتہ نہیں میاں نواز شریف صاحب کو کس نے یہ پٹی پڑھا دی, پرویز رشید صاحب نظریات کو کہاں سے لے کے آ گئے. اور اب یہ رانا صاحب ہمارے بزرگ دوست بھی ہیں, میں تو خود ان کے بھائی جو ہیں ان کا بھی بڑا میرے دوستوں میں سے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ 68 69 کے بعد پیپلز پارٹی کی بڑی اصل پیپلز پارٹی کے تحلیل ہونے کے بعد یہاں اشرافیہ کی سیاست چل رہی ہے اور 30 سال چلی ہے. خاص طور پر 89 کے بعد سوویت یونین کے نظام کے بعد جو سیاست ہے اس میں بزنس آ گیا. اٹس اے بزنس پراپوزیشن. اب بزنس پراپوزیشن کے طور پر ہوتا ہے. یہ انہوں نے خسرو بختیار صاحب کا ٹھیک نام لیا کہ جناب وہ چھوٹے بھائی مل چلا رہے ہیں, بڑے بھائی جو ہے انشاءاللہ دیگر معاملات دیکھ لیں گے حکومت میں آ کے. یہی پہلے ہوتا رہا ہے, یہی اب ہوتا رہا ہے. تو اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاست نظریات کے مقبروں پر ہو رہی ہے. یہ نظریات کو دفنا کے ہو رہی ہے سیاست جو ہے. تقریباً جو 85 سے جو ضیاء الحق کا مارشل لا تھا اور یہ جو زہریلے پودے تھے یہ اس کی ایکسٹینشن ہے. ضیاء صاحب سیاسی طور پر زندہ ہیں اور ہر پارٹی میں زندہ ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے. عوام پہ ان کا کوئی فیتھ نہیں ہے. صحیح. یہ اب جوڑ توڑ کی سیاست ہوگی. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اس کا. جب آپ عوام کی نظریاتی سیاست نہیں کریں گے, عوام کا ریلا آپ کے پاس نہیں ہوگا, تو آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ اس حالات میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑیں؟ 4 بندے آپ اکٹھے نہیں کر سکتے. پیسے دے کے جو ہے بریانی کی دیگوں پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں. اور ووٹ کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے اور جتنا ماشاءاللہ انٹیگریٹی ہمارے الیکشن کمیشن کی ہے, باتوں میں مسلسل مسکرا رہے ہیں رانا تنویر صاحب. میں لیکن پہلے اوریہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت حکومتی اتحاد کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکا. آج مزید عباس صاحب نے بھی اس پہ لکھا. کیا آپ کے خیال میں آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ سب سے بڑی پریشانی اس وقت یہ ہے اور الیکشن کے پس منظر کے پرسپیکٹو میں کہ جی نون لیگ کی مقبولیت کو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کم نہیں کیا جا سکا پنجاب؟ کیسا ہے؟ دیکھیں اکثر ہوتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کی پرسیپشن کے اندر جب آتی ہیں تو ان کو بڑی مشکل سے ختم کیا جا سکتا ہے. رانا تنویر صاحب جہاں بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ ہیں, اکثر میں نون لیگ والوں سے یہ اختلاف کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ووٹ بنیادی طور پر نواز شریف کا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگا دو, میں دیکھتا ہوں کیسے ووٹ آتا ہے. مسئلہ سر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جس دن انہوں نے وہ بنائی تھی نا جیل روڈ, اس دن ایک چینج آیا تھا پرسیپشن کا نواز ووٹ کے بارے میں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک کام کرتا ہے کسی کو جو بھی ہے اس کا. ہمارا اختلاف ہمیشہ ان لوگوں سے یہی رہا ہے کہ ایک جیب میں ان کے ہاں پرابلمز ہوتے ہیں اور دوسری جیب میں سلوشن ہوتے ہیں. پرابلم بھی ان کے اپنے لکھے ہوتے ہیں, سلوشنز بھی ان کے اپنے لکھے ہوتے ہیں. نہ پبلک سے پوچھتے ہیں, یہ ہمارا اپنا اختلاف ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں مسلک طور پر یہ بات طے ہے کہ آپ نے, اور یہ خوف جو ہے ہر بڑے لیڈر کے دماغ میں ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دماغ میں یہ خوف تھا کہ غلام مصطفیٰ خان اگر 3 دفعہ اور شیر پنجاب کے نعرے سن گئے تو اس کے بعد وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. بھٹو کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ اس لیے عمران خان کے اندر بھی ایک انہیرنٹ, میں سائیکالوجی کا طالب علم, ایک انہیرنٹ خوف سا ہے کہ یہ جو لاہور ہے نا, اس لاہور کے اندر ایک ایسی آواز اچانک لوگوں کو اچانک خمار آ جائے اور سمجھیں کہ بزدار سے بڑا لیڈر کو نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو ایک جاندار قیادت بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ جاندار قیادت پنجاب کو نہیں ملی. سچی بات ہے, میں سب بیٹھے ہوئے کھل کے بات کرتا ہوں. میرا اس زمانے کا میں جاننے والا ہوں بزدار کو, ان کے والد کو جاننا, جب میں ڈی سی سی بھی ہوتا تھا اور یہ لوگ کلورالائی میں سی بی میں آیا کرتے تھے سارے, کیونکہ بزداروں کا قبیلہ وہاں تھا. شریف لوگ ہیں, سب کچھ ہیں. تو پنجاب میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر بالکل صحیح ہے سر. آخری منٹ ہے, چاہ رہا ہوں میں کہ رانا صاحب کا بھی موقف آخر میں لے لوں. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے آخر میں کہ مریم صاحبہ نے یہ نعرہ لگا دیا ہے کہ ہم الیکشن کشمیر کا جیت چکے ہیں اور اگر ہمارا جیتا ہوا الیکشن چوری ہوا تو ہم شارع دستور پہ آ کر بیٹھ جائیں گے. یہ پہلے سے کیسے پتہ چل گیا اور پہلے سے کیسے ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم جیت چکے ہیں اور اگر اس کے مخالف کوئی نتیجہ آیا تو ہم جا کے بیٹھ جائیں گے؟ خان صاحب میں آپ کو بتاؤں, آپ پھر کشمیر کی طرف آ گئے ہیں, لیکن میں 2 ہمارے بڑے ہی زبردست اینالسٹ ہیں اور انٹلیکچوئلز بھی ہیں. سعید قاضی صاحب کو پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعید قاضی صاحب ایک نظریاتی آدمی ہے اور بیسیکلی سوشلسٹ ہے اور یہ مساوات پہ بڑا لمبی بات ہے. لیکن جب میں ان کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو وہ اینگولر ہوتا ہے ان کا سارا سلسلہ. آج کل مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں ان کو بڑے ہائی لیول پہ اپنے دیکھتے ہیں, کہ ہمارے ادھر ڈسکس بھی ہوتے ہیں بھائی کے ساتھ, وہ سارے بڑے ان کے ہم کیا کہتے ہیں پرستار بھی ہیں. لاسٹ منٹ ہے سر, میری بات سن لیں نا. ایک بات تو انہوں نے کر دی کہ جی وہ لگا لیا گلے فلان زرداری نے, لیکن جو عمران خان صاحب کی بات نہیں کرتے
کہ جنہوں نے کہا یہ ڈاکٹر چلیں رائٹ، بہت شکریہ. وقت میرے پاس انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. رانا تنویر صاحب، اون عباس بپی صاحب، سعید قائد صاحب اور مقبول جان صاحب، بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.